وہ لڑکی اس وقت میر برہان کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میر برہان کے پاؤں پکڑ رکھے تھے اور بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے اللہ کے واسطے چھوڑ دو، مجھے واپس بھیج دو، مجھے کیوں اٹھا کر لائے یہاں پر؟ وہ لوگ میرے ساتھ برا کر رہے تھے، پر تم بھی تو میرے ساتھ برا ہی کرو گے۔ میر برہان کسی پتھر کی طرح کھڑا تھا اور آس پاس کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، لیکن وہ مسکراہٹ بالکل بھی ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ وہ کیوں ہنس رہے تھے یہ تو وہی جانتے تھے، لیکن میر برہان اس وقت بالکل سیدھا کھڑا تھا۔ اس نے کہا میری بات مانو گی تو پھر میں بھی تمہاری بات مانوں گا۔ اب اس لڑکی کے دل میں امید جاگی۔ اس نے کہا سب سے پہلے تم اپنے آنسو صاف کرو اور میری طرف دیکھو۔ جب اس لڑکی نے میر برہان کی طرف دیکھا تو میر برہان نے اسے ایسی بات بتائی کہ لڑکی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور یوں اس حویلی نے بہت عرصے بعد جیسے سب سے خوبصورت دن اور سب سے پرسکون راتیں دیکھیں، جس میں روز رات کو میر برہان اور وہ لڑکی۔ برہان اس جگہ پر نہ جانے کب سے بیٹھا تھا۔ یہ جگہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو تھی، اسے کسی پر نظر رکھنی تھی اور یہ کام وہ کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک جوان خوبصورت امیر انسان تھا، لیکن اس وقت ایک فقیر کا حلیہ بنائے بیٹھا تھا۔ فقیر بھی ایسا کہ جس کو دیکھ کر کوئی دوسری دفعہ دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ ایسا حلیہ بنا کر ہی وہ اپنا کام کر سکتا تھا۔ وہ انڈر ورلڈ سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ وہی بات ہے کہ پرانے زمانے میں ڈاکوؤں کو لوگ برا ہی کہتے تھے، لیکن کچھ ڈاکو ایسے بھی ہوتے ہیں جو امیروں سے چرا کر غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ شاید میر برہان کی بھی اگر کوئی مختصر تعریف کی جاتی تو وہ یہی بنتی تھی کہ وہ تھا تو برا ہی، لیکن صرف بروں کے لیے۔ وہ لڑکی روز وہاں سے گزرتی تھی۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ وہ روزانہ ایک چھوٹا سا بیگ اپنے کاندھے پر لٹکائے، حجاب کیے، برقع پہنے اسی راستے سے گزرا کرتی تھی۔ یہ راستہ ایسا تھا کہ یہاں سے کوئی بھی نہیں گزر سکتا تھا، کیونکہ یہ گندی سی گلی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس گلی پر کوئی دھیان نہیں دیتا، اس کا کوئی خیال نہیں کرتا، اور آنے جانے والوں کا بھی کسی کو احساس نہیں کہ کوئی گرد جو ہے اسے چوٹ لگ جائے گی تو کیا ہوگا۔ لیکن یہاں سے گزرنے والوں کی بھی مجبوری تھی کہ لمبے راستے سے گزرنے کے بجائے بہتر تھا کہ تھوڑی تکلیف اٹھا کر یہیں سے گزر جائیں تاکہ کرایہ بچ جائے۔ میر برہان کے نام سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے، لیکن اس کی شکل سے اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہی وہی بات تھی کہ اپنے نام کو اتنا بڑھا دو کہ صرف نام سے ہی لوگ ڈر جائیں، شکل دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور وہ بہت کم عمر میں ہی ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ پہلے ایک ہٹ مین تھا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنی ایک ٹیم بنائی، اور اب وہ ایسے مشکل کام کیا کرتا تھا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی وہ ایک ایسے ہی مشن پر تھا جب فاطمہ وہاں سے گزر رہی تھی۔ فاطمہ کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی کہ اچانک فاطمہ کا پاؤں پھسلا اور وہ میر برہان کے اوپر ہی جا گری، لیکن اس نے اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا۔ فاطمہ گھبرا گئی اور فوراً سے اٹھی اور کہنے لگی کہ معاف کیجیے گا، میں نے تو آپ کے سارے کپڑے ہی گندے کر دیے، کیونکہ اس گلی میں بہت کیچڑ ہوتا تھا، اور اگر برہان فاطمہ کو نہیں بچاتا تو وہ سیدھے کیچڑ میں ہی جا کر گرتی۔ برہان نے بھی یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، بس وہ کہتے ہیں نا کہ اچانک ہی سب کچھ ہو گیا، ایسا ہی ایک معاملہ ہوا تھا۔ لیکن فاطمہ کے ساتھ جو لڑکی اس کی دوست تھی وہ بہت ہی زیادہ شرارتی تھی۔ کہنے لگی کہ ہاں بڑے لٹھے کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے بیٹھا تھا نا یہ آدمی، جو اس کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، کیا معافیاں مانگ رہی ہے، دفع کر اس کو، یہ تو فقیر ہے۔ برہان نے دوسری لڑکی کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ جب آپ اتنے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ قسم کے انسان ہو اور پھر کوئی آپ کو فقیر کہے تو برا تو لگتا ہے، لیکن آپ خود ہی ایسا حلیہ بنا کر بیٹھے ہوں، جواب بھی نہ دے سکتے ہوں تو اور زیادہ برا لگتا ہے۔ برہان نے سوچا کہ ان کو جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن فاطمہ کہنے لگی معاف کیجیے گا، آپ نے میری جان بچائی اور میری وجہ سے آپ کے لیے مشکل ہو گئی۔ برہان نے اسے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور منہ پیچھے کر لیا۔ فاطمہ کی دوست نے اس کو کہا چلیں یہاں سے، اس کے تو تیور ہی نہیں مل رہے ہیں، تو اتنی عزت سے اس کو سوری بول رہی ہے، لیکن اس کو دیکھ منہ پھیر لیا تجھ سے، چلتے ہیں یہاں سے۔ برہان نے منہ نہیں پھیرا تھا، اس نے فاطمہ کو اچھی طرح دیکھا تھا، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پیاری لڑکی تھی۔ جب فاطمہ اور اس کی دوست وہاں سے چلی گئیں تو اس کی دوست نے کہا کہ دیکھ آج کل کے فقیروں میں بھی کتنے تیور ہیں، اور یہ جو تیری اچھائی ہے نا فاطمہ، یہ تجھے ایک دن بہت برا پھنسائے گی۔ فاطمہ ایک نہایت معصوم اور دلکش لڑکی تھی
جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سی معصومیت رہتی تھی۔ زندگی نے اسے کم عمری میں ہی یتیمی کا دکھ دے دیا تھا۔ ماں باپ کے بعد وہ اپنی چاچی کے گھر رہنے لگی، جہاں وہ نہ صرف گھر کے تمام کام کاج کرتی بلکہ 4 بچوں کی ذمہ داری بھی اٹھاتی تھی۔ اس کے بدلے اسے بس ایک ہی خواہش کی اجازت ملی تھی کہ وہ شام کے وقت مدرسے جا سکے، کیونکہ وہ دینی تعلیم حاصل کر کے قرآن پڑھانے کا خواب دیکھتی تھی۔ چاچی نے بھی اس کی اجازت اس نیت سے دی تھی کہ قرآن پڑھانے سے اچھی آمدنی ہو سکتی تھی، اور یہ بھی کہ گھر کے آرام سے کام ہوں گے۔ لیکن فاطمہ کا یہ سفر آسان نہ تھا۔ وہ شام کو مدرسے جاتے ہوئے بھی کاموں کی لسٹ سن کر نکلتی، اور واپس آتے ہی برقع اتارتے ہی چاچی اسے پھر سے کام پر لگا دیتی۔ اسے اپنی تھکن کا احساس کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ لوگ فاطمہ سے کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی بہادر بنے، کیونکہ اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر لوگ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ لیکن فاطمہ کا دل یہ سوال کرتا کہ وہ بہادری دکھا کر کرے بھی تو کیا؟ جب ماں باپ کا سہارا ہی سر پر نہ ہو تو بہادری کا سہارا کس کے لیے لیا جائے؟ فاطمہ اپنی اس خاموش زندگی میں بھی ایک عزم لیے جیتی تھی، ایسا عزم جو اسے اللہ کے قریب لے جائے اور زندگی کی سختیوں کے درمیان سکون کا راستہ دکھائے۔ برہان نے یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ ایک غریب آدمی ہے جو اسی علاقے میں رہتا ہے اور اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کبھی مزدوری کرتا تو کبھی فقیر بن گئی بھیک بھی مانگنا شروع کر دیتا تھا۔ فاطمہ اس لڑکی تھی کہ ایک دفعہ اگر اس کے دل میں کوئی بات بیٹھ جاتی تو جب تک وہ کام کر نہ لیتی اسے سکون نہیں آتا تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کی وجہ سے بیچارے مزدور کے کپڑے گندے ہو گئے۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا جب فاطمہ اپنے چچا کا ایک پرانا جوڑا اپنی چاچی کی اجازت سے لے آئی تو کسی غریب کو دے دے گی۔ چاچی نے بھی کہا کہ دے دینا، کیونکہ جوڑا بہت ہی پرانا تھا۔ ساتھ ہی آج اس نے اپنے لیے جو کھانا ساتھ لیا تھا وہ بھی ڈبے میں ڈالا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ برہان کے پاس آئی اور ان سے اس نے پہچان لیا تو برہان بھی ساری رات اسی کے بارے میں سوچتا رہا، جبکہ یہ کوئی سوچنے والی بات نہیں تھی۔ وہ اتنے ضروری کام کے لیے یہاں بیٹھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں بار بار فاطمہ کا معصوم چہرہ، فاطمہ کا اس کے اوپر ہی گر جانا اور اس کا فاطمہ کو کسی طرح سنبھال لینا، وہ سارے منظر بار بار اس کی آنکھوں میں پھرتے رہے تھے۔ اب اس کو دیکھ کر وہ کچھ بول نہ سکا۔ کہنے لگی کہ وہ کل میری وجہ سے آپ کے کپڑے گندے ہو گئے تھے نا، اسی لیے میں یہ ایک جوڑا لے کر آئی ہوں، آپ کے کام آ جائے گا۔ پرانا ہے لیکن ابھی بھی پہننے کے قابل ہے۔ ساتھ ہی اس نے کھانے کا ڈبہ بھی برہان کی طرف بڑھایا اور کہا، اس میں کھانا ہے، آپ کھا لیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ ڈبہ میں واپسی پر لے جاؤں گی، کیونکہ میرا نہیں ہے، میری چاچی کا ہے، پھر وہ برا مناتی ہیں، ورنہ میں واپس نہیں مانگتی آپ سے۔ برہان نے ہاں میں سر ہلا دیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ جب تک وہ لڑکی برہان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی وہ اسی کی طرف دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد برہان کا دوست آیا، وہ بھی مزدور ہی بنا ہوا تھا اور برہان کے ساتھ یہاں پر وہ بھی ضروری کام کے لیے ہی بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، کون سی یہ لڑکی تو؟ برہان نے اسے مختصر بتایا۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں کیسا کھانا لے کر آئی ہے، آپ کہاں یہ کھانا کھائیں گے؟ آپ تو ایسے شاندار اور لذیذ کھانے کھانے کے عادی ہیں کہ کہاں آپ کے حلق سے اترے گا، یہ ڈبہ مجھے دے دیں۔ برہان نے کہا، نہیں، کھانا میرے لیے آیا ہے تو میں ہی کھاؤں گا۔ اس نے ڈبہ کھولا تو دوست کی بات سچ تھی، بیچ میں ایک روٹی اور اس روٹی کے اندر آلو کا سالن تھا، وہ بھی بہت تھوڑا سا۔ وہ دوست ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ آپ نے تو پتہ نہیں آخری دفعہ آلو کب کھایا تھا، شاید لندن میں جب ہم نے میش پوٹیٹوز منگوائے تھے۔ برہان کا دوست ہنسنے لگا، لیکن جیسے ہی برہان نے اس کی طرف دیکھا تو ایسے چپ ہو گیا جیسے کبھی ہنسنا ہی نہیں جانتا تھا، اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ برہان نے روٹی کا ایک نوالا توڑ کر جب آلو کے سالن کے ساتھ لگا کر کھایا تو اسے ایسے لگا جیسے کسی گاؤں کی بوڑھی دادی نے یہ لذیذ کھانا بنایا جو صرف کہاں ہوتا ہو اور کہانیوں میں ہی رہ جاتا ہے، کہ ہمارے زمانے میں دادی اماں ایسا کھانا بناتی تھی کہ انسان انگلیاں چاٹتا رہ جاتا تھا۔ برہان نے 5 منٹ میں سارا کھانا ختم کر دیا اور ڈبہ ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ اب وہ فاطمہ کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ فاطمہ پورے 2 گھنٹے کے بعد وہاں سے گزری اور ڈبہ لینے کے لیے قریب آئی۔ برہان نے کہا، میری ایک اور مدد کریں گی آپ؟ وہ کہنے کی، جی آپ بتائیں، میں کوشش کروں گی۔ تو اس نے کہا کہ روزانہ میرے لیے تھوڑا کھانا لے آؤ گی، مجھے کھانا کھائے ہوئے 2 دن گزر جاتے ہیں۔ برہان تو ایسی مسکینیت سے بولا کہ فقیر بھی شرما جائے۔ ایسے تو وہ انسان بھی نہیں بولتا جس نے سچ میں 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوتا ہے۔ فاطمہ نے یہ سنا تو اس کا دل بیٹھ گیا،
کہنے لگی کیوں نہیں، میں روزانہ آپ کے لیے کھانا لے آؤں گی۔ ادھر بیچاری فاطمہ سوچ رہی تھی، پہلے ہی اپنے حصے کا کھانا لائی تھی، اب روزانہ اپنے حصے کا کھانا اس غریب کو دینا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ خوش تھی کہ چلو اللہ کی راہ میں دے دے گی۔ اور یہ برہان جو اتنا مسکین بن کے بیٹھا تھا، اس کا بس چلتا تو یہ نہ جانے کہاں سے کھانے کی ڈیلز منگوا کر کھایا کرتا تھا۔ یہ یہاں پر فقیر بن کر بیٹھا ہوا، اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ یہ کھانا بھی فقیروں کی طرح کھاتا تھا۔ اس کے دوست کا یہی کام تھا کہ اس کا خیال کرے، اسے اچھا کھانا کھلائے اور کوئی مسئلہ ہو تو ساتھ مدد بھی کروائے۔ اب فاطمہ روز ہی برہان کے لیے کھانا لے کر آتی اور وہ مزے مزے سے کھانا کھاتا۔ اس کا دوست کہتا کہ کیا ضرورت ہے ایسے روز کھانا منگوانے کی، تو برہان کہتا کہ اتنا مزے کا کھانا ہے کہ دل کرتا ہے روز کھانے کو ملے، کبھی سبزی ہوتی ہے، کبھی دال ہوتی ہے، کبھی آلو ہوتے ہیں، لیکن ایسے کہ ان کے سامنے یہ تمہارے KFC اور میکڈونلڈ بھی پھیکے پڑ جائیں۔ اس کا دوست کہنے لگا اب تو میرا بھی کھانے کا دل کر رہا ہے، میرے لیے بھی منگوا لیا کرو۔ تو برہان نے اسے غصے سے دیکھا اور کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ برہان کے دوست نے کہا میری ماں کہتی تھی جب ایک مرد کو کسی عورت سے محبت ہو جاتی ہے نا، تب اس کا پکایا ہوا بد ذائقہ کھانا بھی مزے لے لے کر کھاتا ہے۔ اپنی پسندیدہ عورت کے ہاتھ کی بنی ہوئی دال کے سامنے وہ کسی بڑے ہوٹل کی بریانی کو بھی لات مار دیتا ہے۔ کہیں آپ کو بھی اس لڑکی سے محبت تو نہیں ہو گئی ہے؟ برہان کے دوست نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ برہان نے کہا ہمارے دھندے میں محبت کا کیا کام، اور وہ سنجیدہ ہو گیا اور ڈبہ سائڈ پر رکھ کر سامنے دیکھنے لگا۔ لیکن برہان کے دوست نے اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں پتا ہے نا کہ ہمارے دھندے میں محبت کا کوئی کام نہیں ہے، بس لیکن محبت کو تو نہیں پتا نا۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور برہان واقعی سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں سچ میں اسے محبت تو نہیں ہو گئی ہے، کیونکہ وہ روزانہ فاطمہ کے آنے کا انتظار کرتا تھا۔ جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی اس منظر کو دیکھتا ہی رہتا تھا۔ اس کے ہاتھ کے بنائے سادے کھانے بھی اسے بہت مزیدار لگتے تھے، اور روزانہ وہ ملنے کے لیے آتی رہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ سوچتا ہی رہتا تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ محبت اس پر کبھی کرم نہیں کرے گی۔ محبت تو اچھے لوگوں کو ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اچھا انسان نہیں سمجھتا تھا۔ میر برہان ایک چالاک اور خاموش طبع انسان تھا جو ہمیشہ اپنے مقصد کے پیچھے زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا ایک عام انسان کی طرح رہتا، لیکن اس کے ذہن میں ہمیشہ ایک بڑا منصوبہ موجود ہوتا تھا۔ جس مقصد کے لیے وہ اس چھوٹے علاقے میں مزدور بن کر بیٹھا تھا وہ بالآخر پورا ہو گیا۔ یہ وہی مقصد تھا جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اب اس علاقے کو چھوڑ کر بیرون ملک جا چکا تھا، کیونکہ اس کی اگلی منزل وہیں تھی۔ برہان کی زندگی کا اصول یہ تھا کہ جب وہ ایک بڑا کام کر لیتا تو خود کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کرنے کے لیے کسی دور دراز علاقے میں جا کر 7 سے 8 مہینے گزار دیتا۔ وہاں وہ عام لوگوں کے درمیان ایک غیر اہم انسان کے طور پر زندگی گزارتا، جیسے کہ وہ محض وقت گزارنے آیا ہو، لیکن اس کی یہ ظاہری خاموشی اندرونی طور پر ایک طوفان کی تیاری ہوا کرتی تھی۔ برہان کی زندگی کا ہر قدم ایک حکمت عملی کا حصہ تھا، اور وہ ہمیشہ اپنی اگلی چال کے لیے بہترین وقت اور مقام کا انتخاب کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ طاقت خاموشی میں ہے، اور کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے جو صبر اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اسے پتا تھا کہ اب وہ فاطمہ سے تو نہیں مل سکے گا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست کی ہی ذمہ داری لگائی تھی کہ فاطمہ کے گھر پر کچھ پیسے دے آنا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ وہ پیسے فاطمہ کے پاس نہیں جائیں گے۔ وہ جس کو فاطمہ کی ماں سمجھ کر پیسے دے آیا تھا وہ تو اس کی چاچی تھی، جس نے ایک پیسہ بھی فاطمہ پر نہیں لگایا۔ ادھر بیچاری فاطمہ کے دل میں بھی ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ تو روزانہ اس آدمی کو کھانا دیتی تھی جس نے اس کی جان بچائی تھی، بات بھی کر لیتی تھی، اور وہ کھانے کی تعریف کرتا تو بہت خوش ہو جاتی تھی۔ لیکن اب یہ سلسلہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اب وہ اس سڑک سے گزرتی تو وہاں پر کوئی نہیں بیٹھا ہوتا تھا۔ اب وہ اپنے حصے کا کھانا خود کھا سکتی تھی، لیکن اسے بھوک نہیں لگتی تھی۔ سوچتی تھی کہیں دوبارہ میں گر گئی تو مجھے تو کوئی بچانے والا بھی نہیں آئے گا، اسی لیے قدم پھونک پھونک کر رکھتی تھی۔ فاطمہ کی زندگی ہمیشہ ہی سے مشکلات کا شکار رہی تھی، لیکن اس بار جو طوفان اس پر آیا وہ ان سب سے بڑھ کر تھا۔ وہ اپنی معصومیت اور خاموش طبیعت کے ساتھ ہر مصیبت کو برداشت کرتی آئی تھی، لیکن اب حالات نے اسے ایسے مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ اپنے وجود پر بھی سوال اٹھانے لگی تھی۔ فاطمہ کو اس وقت شدید دھچکا لگا جب اسے معلوم ہوا کہ
اس کی لالچی چاچی نے اسے بیچ دیا ہے۔ وہ اس خبر پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے ایک نہایت بوڑھے آدمی کے ساتھ شادی کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے جو شاید اس کے دادا کی عمر کا ہوگا۔ یہ شادی پکی ہو چکی تھی اور اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ چاچی نے ہمیشہ فاطمہ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا تھا۔ ماں باپ کے بغیر اس بچی کے لیے دنیا پہلے ہی سخت جگہ تھی اور چاچی کی خود غرضی نے اس کی زندگی کو مزید عذاب بنا دیا تھا۔ جب فاطمہ نے یہ سنا کہ اسے کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ شادی کے نام پر فروخت کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے بسی پیدا ہوئی۔ وہ سوچ رہی تھی کیا واقعی وہ محض ایک بوجھ تھی؟ کیا اس کی زندگی کی قیمت بس اتنی ہی تھی کہ کوئی اسے خرید لے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے؟ فاطمہ نے ہمیشہ خاموشی کو اپنی ڈھال بنایا تھا۔ وہ کبھی کسی سے بحث نہیں کرتی تھی، کبھی اپنی کوئی خواہش بیان نہیں کرتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ خاموشی ایک طاقت ہے، لیکن آج اسے یوں لگ رہا تھا کہ شاید یہ خاموشی ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی تھی۔ اس کی زندگی میں بے شمار مواقع آئے جب لوگ اسے ہمت کرنے کا مشورہ دیتے رہے۔ وہ سب کہتے تھے فاطمہ تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، تمہیں بہادر بننا ہوگا، ورنہ لوگ ہمیشہ تمہارا فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ لیکن وہ ہر بار یہی سوچ کر خاموش رہتی تھی کہ ہمت کا مظاہرہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ جب ایک انسان زندگی بھر چھوٹے چھوٹے مواقعوں پر ہمت نہ کر سکے تو پھر ایک بہت بڑے موقع پر ہمت کہاں سے لائے؟ یہی حال فاطمہ کا تھا۔ اس نے کبھی اپنے لیے نہیں لڑنا سیکھا تھا، نہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کی تھی، نہ اپنے خوابوں کے لیے کچھ کہا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی رہی کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اس کی قسمت ہے اور اسے برداشت کرنا ہی اس کا مقدر ہے۔ اب بھی جب اس کی شادی ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ طے کر دی گئی تھی تو وہ کچھ نہ کر سکی۔ اس نے خود کو ایک گہرے کنویں میں گرتا ہوا محسوس کیا، لیکن اب وہ اتنی تھک چکی تھی کہ اسے اس کنویں سے باہر نکلنے کی بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچتی رہی شاید یہی میری قسمت ہے، شاید اللہ نے میری زندگی میں یہی لکھا تھا اور مجھے یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ چاچی نے اپنے اس عمل کو بڑے فخر سے پیش کیا۔ وہ کہتی تھی فاطمہ کو ہم نے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اب اگر وہ ہمارے کچھ کام آ جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس کے نزدیک فاطمہ محض ایک سرمایہ تھی جسے وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی تھی، لیکن فاطمہ کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کے گلے میں اٹک کر رہ جاتے تھے۔ شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور فاطمہ کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کیا واقعی اس کی زندگی اس طرح گزرے گی؟ کیا اس کے نصیب میں کبھی خوشی نہیں لکھی گئی؟ لیکن پھر اس کے اندر ایک عجیب سی آواز اٹھتی، یہ سب برداشت کرنا ہی تمہاری قسمت ہے، تم کسی سے لڑ نہیں سکتی، نہ کسی سے بحث کر سکتی ہو۔ آخر کار اس نے اپنی قسمت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک امید باقی تھی کہ شاید اللہ اس کے صبر کا بدلہ دے گا، لیکن فی الحال اس کے پاس برداشت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ خود کو مضبوط نہ کرے تو اس کی زندگی کا یہ امتحان مزید مشکل ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ ادھر فاطمہ کے اوپر مصیبت آنے والی تھی اور ادھر برہان کو عجیب سا احساس محسوس ہونے لگا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ لڑکی جو میرے لیے کھانا لے کر آتی تھی ذرا اس کے بارے میں معلومات کرو، کیسی ہے؟ برہان کے دوست نے کہا اس کے بارے میں جان کر کیا کریں گے؟ پیسے تو میں دے آیا تھا، 2-3 دفعہ پیسے دینے گیا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا کہ ہم لوگ کسی سینٹر سے آئے ہیں، وہاں پر لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے، اسی لیے ہر 3 مہینے بعد آپ کو پیسے ملیں گے۔ پیسے تو میں اس کے گھر دے رہا ہوں، اور کیا کرنا ہے؟ باس تو اس نے کہا تم ذرا پتا کرو وہاں کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں بس میرا دل گھبرا رہا ہے۔ برہان کا دوست بھی حیران تھا کہ اس کو کیا ہو گیا، لیکن برہان کی گھبراہٹ بالکل ٹھیک تھی۔ جب اس کو پتا چلا کہ اس لڑکی کی شادی طے ہو گئی ہے تو وہ کافی پریشان ہوا، لیکن دوسری بات کے بعد اس نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا، وہ یہ کہ اس کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے کروائی جا رہی تھی، یعنی کہ اس نے بیچا جا رہا تھا۔ اب برہان نے سیدھا فیصلہ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ کبھی بھی زیادہ سوچتا نہیں تھا۔ اس نے کہا اس لڑکی کو یہاں لے کر آؤ۔ جب برہان کے دوست کلیم کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا کہ کیسے لے کر آؤں گا؟ تو کہنے لگا یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں، اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کلیم کی زندگی میں آج کا دن بے حد کشمکش سے بھرا ہوا تھا۔ وہ گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر فاطمہ کی شادی ہو گئی تو برہان کا غصہ ایک طوفان کی شکل اختیار کر لے گا۔ برہان
جو ہمیشہ مضبوط اور بے خوف رہتا تھا، اس بار کچھ اور ہی کیفیت میں تھا۔ کلیم نے برہان کو ہمیشہ ایک مقصد پر مرکوز اور دنیا کے کسی پرواہ نہ کرنے والا انسان دیکھا تھا، لیکن فاطمہ کی بات آتے ہی وہ بدل گیا تھا۔ کلیم اب سمجھ چکا تھا کہ برہان کو فاطمہ سے محبت ہو چکی ہے، لیکن برہان اس حقیقت کو خود سے بھی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کلیم، اگر یہ شادی ہو گئی نا تو سمجھو میں اپنی زندگی ختم کر دوں گا۔ تمہیں ہر حال میں اسے وہاں سے نکال کر میرے پاس لانا ہوگا۔ برہان کی آواز میں ایسا اضطراب تھا جو کلیم نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کلیم جانتا تھا کہ برہان عام انسان نہیں، وہ ہمیشہ اپنے راستے کی رکاوٹوں کو روند کر آگے بڑھا ہے، لیکن اس بار معاملہ کچھ اور تھا۔ یہ صرف ایک ضد یا انا کا مسئلہ نہیں تھا، یہ دل کا معاملہ تھا۔ کلیم نے بڑی حکمت عملی سے فاطمہ کو شادی والے گھر سے نکالنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ فاطمہ کو یہ سب کچھ کیسے سمجھائے۔ وہ ایک معصوم اور سیدھی سادھی لڑکی تھی جو ہمیشہ خاموشی سے اپنے حالات کو قبول کرتی آئی تھی۔ کلیم کو اندازہ تھا کہ فاطمہ نہ صرف ڈری ہوئی ہے بلکہ حالات کی سنگینی بھی نہیں سمجھ سکتی، لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے فاطمہ کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ فاطمہ اس وقت ایک چھوٹے سے بند کمرے میں قید تھی۔ وہ کمرہ نہایت تاریک اور خالی تھا اور دیواروں پر نمی کے نشان اس کی حالت اظہار کو ظاہر کر رہے تھے۔ فاطمہ کے دل میں خوف کی ایک لہر تھی۔ وہ اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ جب کلیم نے اسے اغوا کیا تو اس وقت بھی وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ سب چاچی کے کسی منصوبے کا حصہ ہے۔ اس کی معصومیت نے اسے کبھی یہ سوچنے ہی نہیں دیا کہ کوئی اس کی مدد کے لیے اتنی بڑی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ وہ چپ چاپ اس تاریک کمرے میں بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ادھر برہان نے ہر چیز کا بندوبست کر لیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنے منصوبوں میں کامیاب رہتا تھا اور اس بار بھی وہ ہر پہلو کو سوچ سمجھ کر چل رہا تھا، لیکن ایک چیز اس کے لیے بھی غیر یقینی تھی، فاطمہ کا رد عمل۔ کیا وہ اسے پہچان لے گی؟ کیا وہ اس کی بات پر یقین کرے گی؟ ان سوالات نے اسے بھی کچھ لمحوں کے لیے بے سکون کر دیا تھا۔ برہان ایک غریب مزدور کے حلیے میں فاطمہ سے ملا تھا، لیکن آج وہ صاف ستھرے کپڑوں میں اور ایک پرکشش شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ اس تبدیلی نے فاطمہ کو مکمل طور پر الجھا دیا تھا۔ جب برہان کمرے میں داخل ہوا تو فاطمہ اسے دیکھتے ہی اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص کون ہے اور اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ جب برہان نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تو وہ گھبرا کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے یہاں سے بچا لو، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال دو، فاطمہ نے روتے ہوئے التجا کی۔ اس کے چہرے پر آنسوں کی لکیریں واضح تھیں اور اس کی آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ برہان کا دل ایک لمحے کے لیے کانپ گیا۔ برہان نے فاطمہ کی بات سنی لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ اسے یہ کیسے بتاتا کہ یہ سب کچھ اسی کے لیے تو کیا گیا ہے؟ اس کے دل میں محبت کا ایک عجیب سا جذبہ تھا، لیکن اس نے اپنی جذباتیت کو قابو میں رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ کو اس وقت سکون کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی نئی الجھن کی۔ یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ میں ہوں، برہان نے اپنی گہری اور مضبوط آواز میں کہا۔ فاطمہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی اسے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ فاطمہ کے لیے برہان ایک معمہ تھا۔ جب اس نے برہان کو پہلی بار دیکھا تھا تو وہ ایک مزدور کے حلیے میں تھا، غریب، سادہ اور ایک عام سا انسان، لیکن آج وہ ایک مضبوط اور پرکشش شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ یہ تبدیلی اتنی بڑی تھی کہ فاطمہ اسے پہچان نہیں پائی۔ برہان کا یہ روپ دراصل ایک بڑے میک اپ آرٹسٹ کی مہارت کا نتیجہ تھا جس نے اسے مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ، لباس اور انداز سب کچھ اتنا مختلف تھا کہ فاطمہ کے لیے اسے پہچاننا ناممکن تھا۔ فاطمہ کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، آزادی۔ وہ یہ سوچ کر برہان کے قدموں میں گر گئی کہ شاید یہ شخص اس کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی قسمت سے لڑنے کے قابل نہیں، لیکن شاید یہ اجنبی شخص اس کے لیے کچھ کر سکے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے یہاں سے نکال دو خدا کے لیے۔ فاطمہ کی آواز بھاری ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ برہان نے فاطمہ کی بات سنی لیکن اس نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ فاطمہ اسے پہچان نہیں پا رہی اور یہی تو اس کے منصوبے کا ایک اہم حصہ تھا۔ برہان نے فاطمہ کو اٹھایا اور کہا، یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ فاطمہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے چپ چاپ برہان کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔
برہان نے کلیم سے کہا کہ 4 گواہوں اور مولوی کا انتظام کرو، میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، شادی تو میں کروا لوں گا، لیکن آپ اسے بتایا کیوں نہیں کہ وہی ہیں جس کو وہ اچھی طرح جانتی ہے؟ آپ اس لڑکی کو اتنا ڈرا کیوں رہے ہیں؟ وہ بیچاری تو پہلے ہی بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے۔ اس بات پر برہان مسکرا دیا اور اس نے کہا کیونکہ میں اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینا چاہتا ہوں، لیکن خوشیاں اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہیں، تھوڑا گھبرانے دو، اسے سمجھ لیں دو کہ میں اس کا محرم نہیں، میں اس کا محافظ نہیں، لیکن جب وہ یہ دیکھے گی کہ میں کون ہوں تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گی۔ برہان نے 4 گواہوں کا انتظام کرنے کو کہا تھا، جو جلد ہی ہو گیا۔ قاضی صاحب بھی آ گئے اور فاطمہ کے لیے کپڑے وغیرہ بھی بھیج دیے گئے۔ کوئی بہت زیادہ اچھے کپڑے نہیں تھے کہ لاکھوں کا جوڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فاطمہ کی زندگی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا، لیکن اس صبح میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، گہری سوچوں میں گم۔ نکاح کے بعد وہ اپنی زندگی کے نئے موڑ پر کھڑی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ برہان نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت میں ایک وقار اور ایک اعتماد تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر نرمی اور شائستگی بھی نمایاں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ فاطمہ کے قریب آیا اور کہا فاطمہ، ہمیں اب ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ حالات تمہارے لیے آسان نہیں رہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور اس رشتے کو مضبوط کریں۔ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا، لیکن فوراً ہی اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز لرز رہی تھی۔ اس نے کہا برہان، آپ مجھ سے دور رہیں، میری زندگی میں پہلے سے کوئی اور ہے۔ یہ جملہ برہان کے لیے ایک دھچکے سے کم نہیں تھا۔ اس کے دل میں کئی سوالات ابھرنے لگے۔ وہ حیرت سے بولا کون ہے وہ، اور تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ فاطمہ نے گہری سانس لی، جیسے وہ کسی مشکل بات کا اعتراف کرنے والی ہو۔ اس نے کہا وہ ایک مزدور تھا، فقیر تھا، شاید گلی میں بیٹھا کرتا تھا۔ میں روز اس کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ برہان یہ سن کر حیران رہ گیا، لیکن ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ فاطمہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی میں نے کبھی اس کا نام نہیں پوچھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو میرے دل میں اتر گئی۔ وہ بہت خاموش طبیعت کا تھا، لیکن اس کی خاموشی میں بھی ایک کہانی تھی۔ جب وہ چلا گیا تو میری زندگی خالی ہو گئی۔ میں نے اسے ہر روز یاد کیا، وہ ہمیشہ میرے دل میں رہے گا۔ میں کبھی آپ کو نہیں اپناؤں گی۔ برہان نے فاطمہ کی بات بڑے تحمل سے سنی۔ وہ دل ہی دل میں ہنس رہا تھا، لیکن اس نے اپنی مسکراہٹ کو چھپایا۔ اس نے آہستہ سے کہا فاطمہ، کیا تم واقعی اس مزدور سے اتنی محبت کرتی ہو؟ ایسے کیسے محبت ہو گئی تمہیں اس سے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، شاید ایک دوسرے سے باتیں بھی کی تھی، ہاتھ بھی پکڑا ہوگا۔ برہان نے ایسے کہا جیسے کوئی ساس اپنی بہو کی تفتیش کرتی ہے، لیکن فاطمہ اس بات پر فوراً تڑپ اٹھی۔ اس نے کہا ہماری محبت بہت پاک اور صاف تھی، میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، بس میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی تھی، اس کو کھانا کھلاتی تھی، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا تھا۔ برہان نے کہا اس نے تمہارے لیے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا تھا، یا وہ بھی تمہارے لیے کچھ کرتا تھا؟ فاطمہ کہنے لگی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ تو بیچارہ مجبور تھا۔ برہان نے کہا اتنی پاگل ہو کے ایک فقیر سے شادی کر لیتی؟ وہ تمہارے لیے کیا کرتا؟ فاطمہ نے کہا محبت لین دین کے بارے میں سوچ کے نہیں ہوتی، یعنی اگر تمہارا نکاح اس فقیر سے ہو جاتا تو تم اس سے خوشی خوشی شادی کر لیتی؟ فاطمہ نے فوراً جواب دیا ہاں، میں بالکل ایسا ہی کرتی، وہ میری زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ میں نے کبھی اس سے بات بھی نہیں کی، لیکن وہ میری دعا کا حصہ ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت ساری دعائیں کی کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے، اللہ اس پر کرم کرے، وہ فقیر نہ بنے، کوئی اچھا کام کر لے۔ فاطمہ نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب تو برہان کو اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ اس سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ برہان اب مزید اپنی حقیقت چھپانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے اپنی کرسی قریب کھینچی اور فاطمہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ اس نے کہا فاطمہ، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ وہ مزدور میں ہی تھا تو تم کیا کہو گی؟ فاطمہ نے حیرت سے برہان کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں، آپ تو ایک بڑے آدمی ہیں، ایک کامیاب انسان ہیں، آپ کیسے ہو سکتے ہیں وہ فقیر؟ برہان نے گہری سانس لی اور کہا فاطمہ، میں نے اپنی زندگی کے کچھ مقصد پورے کرنے کے لیے خود کو لوگوں کی نظروں میں چھپا لیا تھا۔ میں نے ایک معمولی مزدور کا روپ اختیار کیا تھا،
اور تمہاری گلی میں بیٹھنا میرے منصوبے کا حصہ تھا، لیکن تمہاری معصومیت اور نیکی نے میرا دل جیت لیا۔ ہر روز جب تم میرے لیے کھانا لے کر آتی تھی تو وہ میرے لیے دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ہوتا تھا۔ تمہارے خلوص نے مجھے بدل دیا، اور آج میں تمہارے سامنے ہوں، وہی برہان جس سے تمہیں محبت ہے، وہ شخص جس کو تم نے بنا دیکھے محبت کی ہے۔ جو تم نے دیکھا وہ میں نہیں تھا، وہ ایک خلیہ تھا، ایک بھیس تھا جو میں نے بنا رکھا تھا۔ یہ میں ہوں، تمہارے سامنے، تمہارے ہاتھ کی دال روٹی اور آلو روٹی کھانے کے لیے ساری زندگی تیار ہوں، بس میرے ساتھ رہنا۔ فاطمہ نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ برہان کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی اور پھر آہستہ سے بولی، آپ وہی ہیں؟ اس کو یقین ہو گیا تھا لیکن پھر بھی پوچھ رہی تھی۔ برہان نے ہاں میں سر ہلایا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ حیرت سے بولی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مزدور آپ ہوں گے۔ برہان نے مسکراتے ہوئے کہا، محبت انسان کو کسی بھی روپ میں قبول کر لیتی ہے فاطمہ، اور آج میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی تمہارے لیے بدل دی ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم مجھے قبول کرتی ہو یا نہیں۔ فاطمہ نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، آپ نے جو کچھ کہا وہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ شاید یہ سب اللہ کا فیصلہ تھا کہ ہم ایک ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ برہان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی، اور اس لمحے میں دونوں کی زندگی کی ایک نئی شروعات کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بعد ان دونوں کی زندگی اسی خواب کی طرح بن گئی، کوئی حسین داستان جو کسی محبت میں پاگل لکھاری نے لکھی ہے۔ وہ صرف محبت کے بارے میں ہی لکھتا رہا ہو، دنیا کو یہ بتانا ہی بھول گیا کہ اس دنیا میں نفرت بھی ہے، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے۔ بس سب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ محبت ہی محبت ہوتی ہے، اور جب انسان خوش ہوتا ہے تو اسے سب کچھ ہی اچھا لگتا ہے۔ برہان اپنے کمرے میں بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا۔ اس کی نظریں دیوار پر لگی گھڑی پر تھی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ فاطمہ کی معصومیت اور اس کے خلوص نے برہان کو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اسے اتنی پاکیزہ اور معصوم ہمسفر کیسے ملی۔ اس نے تو ہمیشہ یہی سنا تھا کہ برے لوگوں کو برے ہی لوگ ملتے ہیں، اور اس کی زندگی کی حقیقت بھی یہی تھی۔ برہان کا ماضی گواہ تھا کہ اس نے زندگی کے کئی تاریک پہلو دیکھے تھے۔ وہ خود کو کبھی بھی ایک نیک انسان نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا ماضی، اس کے فیصلے اور اس کے اعمال اکثر اس پر بھاری پڑتے تھے، لیکن فاطمہ کے وجود نے جیسے اس کی زندگی میں روشنی کی ایک کرن ڈال دی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ فاطمہ جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں پا کر وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اتنی معصومیت، اتنی سادگی اور اتنا خلوص، ایسا کیسے ممکن ہے؟ برہان نے خود سے سوال کیا۔ فاطمہ کی باتیں، اس کے چھوٹے چھوٹے انداز اور اس کی آنکھوں میں چھپی معصومیت برہان کو ہر لمحہ حیران کر رہی تھی۔ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اللہ نے اسے فاطمہ جیسی بے مثال شریک حیات عطا کی ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں، میں نے غلط فیصلے کیے، لوگوں کو دھوکہ دیا اور اپنے مقصد کے لیے سب کچھ قربان کیا، لیکن شاید اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور فاطمہ کے روپ میں اپنی رحمت بھیج دی۔ برہان نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ ماضی کی ان کہانیوں کو یاد کر رہا تھا جب وہ ایک مقصد کے لیے خود کو گمنام کر لیتا تھا۔ مزدور کے روپ میں اس نے فاطمہ کو قریب سے دیکھا تھا، اس کی معصومیت، اس کی نیکی اور اس کا ہر دن بغیر کسی شکایت کے گزارنا برہان کے دل کو پگھلا دیتا تھا۔ شاید اللہ نے مجھے فاطمہ کی شکل میں زندگی کا دوسرا موقع دیا ہے، برہان نے سوچا، لیکن کیا میں اس لائق ہوں؟ کیا میں اس کی معصومیت کی قدر کر سکوں گا؟ یہ سوالات اسے مزید الجھا رہے تھے۔ فاطمہ کے ساتھ گزرا ہر لمحہ، اس کی بے غرض محبت اور اس کی دعائیں برہان کے دل پر گہرا اثر ڈال رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کی حقیقی کامیابی اب یہی ہے کہ وہ فاطمہ کے ساتھ انصاف کرے۔ اس نے آہستہ سے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دے گا۔ وہ فاطمہ کی معصومیت کی حفاظت کرے گا اور اس کا سہارا بنے گا۔ وہ اپنے ماضی کی تاریکی کو پیچھے چھوڑ کر روشنی کی طرف بڑھنے کا عزم کر چکا تھا۔
اللہ نے مجھے فاطمہ دی ہے، اب یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کے خلوص کا جواب محبت اور عزت کے ساتھ دوں۔ برہان نے دل ہی دل میں دعا کی۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور اس نے یہ محسوس کیا کہ فاطمہ کی موجودگی نے اس کی زندگی کو مکمل کر دیا ہے۔ برہان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی برا کام نہیں کرے گا، چاہے اس کے پیچھے نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ برا کام تو برا ہی ہوتا ہے۔ وہ فاطمہ کے ساتھ زندگی گزارے گا، وہ فاطمہ کے ساتھ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف ایک وقت کی روٹی ہوتی تھی، وہ بھی کسی دوسرے شخص کو دے دیتی تھی۔ اتنی اچھی اور عورت کے ساتھ اسے اچھا بن کر ہی رہنا چاہیے۔ برہان نے فاطمہ کو اپنی ماضی کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا، لیکن ایک بات صاف کہہ دی کہ اب اس کی زندگی کا مقصد بدل چکا ہے۔ اس نے فاطمہ کو یقین دلایا کہ وہ حلال کمائی سے زندگی گزارے گا اور ماضی کے گناہوں سے توبہ کر چکا ہے۔ فاطمہ کے لیے یہ سننا ہی کافی تھا۔ اس نے برہان کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور دل سے خوش ہو گئی۔ یہ دونوں کی زندگی کا ایک نیا آغاز تھا۔ ان کی محبت اب حقیقت میں پروان چڑھ رہی تھی۔ ہر دن ایک نئے جذبے کے ساتھ شروع ہوتا اور ایک نئے خواب کے ساتھ ختم ہوتا۔ برہان جو پہلے اپنی زندگی کے فیصلوں میں خود غرضی سے کام لیتا تھا، اب فاطمہ کے لیے ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں مشورہ لیتا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کیا کہ سچی خوشی قربانی دینے اور کسی دوسرے کے لیے جینے میں ہے۔ فاطمہ بھی اپنی زندگی کے برے دنوں کو بھول کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی برہان کے ساتھ اب محفوظ اور خوشحال ہوگی۔ برہان نے اس کی لالچی چاچی کے خلاف قانونی کارروائی کی تھی، جو فاطمہ کو ایک بوڑھے آدمی کے ہاتھوں بیچنے کی سازش کر رہی تھی۔ عدالت نے چاچی کو جیل بھیج دیا تھا اور اس کے برے اعمال کا انجام اسے بھگتنا پڑا، لیکن فاطمہ کے دل میں ایک نرمی تھی۔ اس نے برہان سے کہا، معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ چاچی نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، لیکن ہم اسے معاف کر سکتے ہیں۔ برہان نے مسکراتے ہوئے کہا، معاف تو کریں گے، لیکن اسے تھوڑی سی سزا تو ملنی چاہیے تاکہ اسے اپنے کیے کا احساس تو ہو۔ کچھ مہینے جیل میں رہنے دیں، پھر ہم اسے معاف کر دیں گے۔ فاطمہ اس بات پر ہلکی سی ہنس پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ برہان صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کی چاچی نے جو کچھ کیا وہ معافی کے قابل تو نہیں تھا، لیکن فاطمہ کی فطرت میں رحم تھا۔ دونوں کی زندگی اب صاف اور خوشحال تھی۔ ان کے دلوں میں نہ کوئی گلہ تھا، نہ کوئی پچھتاوا۔ برہان اور فاطمہ کے لیے یہ سب کچھ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ ہر دن ان کے لیے محبت اور سکون اور شکر گزاری کا دن تھا۔ برہان نے فاطمہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھے گا، اور فاطمہ نے اپنی معصومیت اور خلوص سے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ یہ دونوں جانتے تھے کہ زندگی میں سب کچھ حاصل کرنا ضروری نہیں، بلکہ خوشی اور سکون وہ دولت ہے جو دل کو مطمئن رکھتی ہے۔ اس کی محبت کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے کو جیتے، خوشی مناتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ محبت اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے دل کو روشن کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ ایک پاکیزہ اور بے غرض احساس ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ محبت کا شمار ان نعمتوں میں ہوتا ہے جو اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو دل کے سچے اور کردار کے اچھے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ محبت ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک خاص تحفہ ہے جو اللہ اپنے منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کی محبت بے مثال ہے، اور اس کے بعد جو محبت بندوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے وہ بھی اس کے حکم اور مرضی سے ہی ممکن ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، لیکن محبت ان سب کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ یہ ایک نایاب جذبہ ہے جو ان دلوں میں جنم لیتا ہے جو پاکیزہ اور نرم ہو۔ محبت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر خلوص، قربانی اور صبر جیسے جذبات ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ محبت ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو ان خوبیوں کے حامل ہوں۔ محبت اللہ کی ایک نشانی ہے جو بندے کو اس کے قریب لے جاتی ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرنا سیکھتا ہے۔ محبت انسان کو خود غرضی سے نکال کر ایثار اور قربانی کے راستے پر ڈالتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو دل کو سکون بخشتی ہے اور زندگی کو ایک مقصد عطا کرتی ہے۔ محبت میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سچی محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔
محبت صرف ایک رشتہ یا جذباتی تعلق نہیں، بلکہ یہ دل کی پاکیزگی کا آئینہ ہے۔ یہ انسان کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ محبت کرنے والے لوگ نہ صرف اپنے پیار کرنے والوں کے لیے بہتر انسان بن جاتے ہیں، بلکہ ان کے ارد گرد کے لوگوں پر بھی مثبت اثر ڈال دیتے ہیں۔ محبت کرنے والے دل اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ محبت کرنے والوں کو ان کا پیار مل بھی جاتا ہے۔ اللہ ان کے دلوں کی پاکیزگی اور نیت کی سچائی کو دیکھتا ہے، اور وہ انہیں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع دیتا ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں، لیکن یہ سب اللہ کی مرضی اور اس کے منصوبے کے تحت ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان کو محبت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ صرف ان کے لیے ہے جو اس کے قابل ہوں۔ محبت قربانی اور صبر کا امتحان لیتی ہے، اور صرف وہی لوگ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو اس کے حقیقی معنی کو سمجھتے ہوں۔ محبت کا مطلب صرف لینا نہیں بلکہ دینا بھی ہے۔ یہ اپنے آپ کو کسی کے لیے وقف کرنے کا نام ہے، اور یہ کیفیت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ محبت تو اللہ کی عطا ہے، اور جب یہ کسی کو ملتی ہے تو وہ انسان دنیا کی تمام خوشیوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ محبت میں وہ طاقت ہے جو مشکلات کو آسان بنا دیتی ہے اور انسان کو ہر حال میں خوش رہنا سکھاتی ہے۔ محبت میں اگر اللہ کی رضا شامل ہو تو یہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو لوگ محبت کرتے ہیں اور اسے پاتے ہیں وہ اللہ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں میں خاص نور پیدا کیا ہوتا ہے جو انہیں دوسروں سے منفرد بناتا ہے۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے لیے جیتے ہیں بلکہ دوسروں کی خوشی کے لیے بھی جیتے ہیں۔ ان کی محبت خود غرضی سے پاک ہوتی ہے، اور وہ دوسروں کے لیے دعا اور قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ محبت ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو بہتر سے بہترین بنا دیتی ہے۔ یہ دل کو نرمی، دماغ کو سکون اور زندگی کو مقصد عطا کرتی ہے۔ محبت کرنے والے لوگ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اور ان کے دل میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ محبت کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھے، کیونکہ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ نے صرف اپنے خاص بندوں کے لیے رکھا ہے۔ یہ انعام ہے جو انسان کو دنیا کی حقیقتوں سے آگے لے جاتا ہے اور اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ محبت کرنے والے دل کبھی خالی نہیں رہتے، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ محبت وہ خزانہ ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، لیکن جنہیں یہ نصیب ہوتی ہے وہ دنیا کے سب سے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کسی کے دل میں محبت پیدا کرے اور پھر اسے اس کی محبت سے ملا دے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کی قدر کرنے اور اسے پاکیزگی اور خلوص کے ساتھ نبھانے کی توفیق دے۔ آمین۔